دیکھیں، آپ کے سوال میں ایک ٹیکنیکل غلطی ہے۔ آپ نے کہا کہ تبذیر کا بیان ہوا تھا، بے جا خرچ کرنے کا، تو کیا اس میں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے زیادہ خرچ کرنا بھی اس میں آتا ہے؟ تو ٹیکنیکلی یہ سوال اس لیے غلط ہے کہ تبذیر کا معنی بے جا خرچ کرنا آپ نے درست کیا، تو انفاق فی سبیل اللہ بے جا نہیں ہوتا، وہ بجا ہوتا ہے۔ اور بجا طور پر آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا، اور جب ہم نے تبذیر والی آیت پڑھی تھی تو میں نے بہت اپنی طرف سے وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی کہ بے جا خرچ کرنا تو 1 روپیہ بھی منع ہے، 1 روپیہ بھی حرام ہے، اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ بے جا کا مطلب ناجائز کاموں پہ خرچ کرنا، جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے بے جا، وہ جگہ خرچ کرنے والی نہیں لیکن آپ وہاں خرچ کر دیتے ہیں، یہ بے جا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ تو خرچ کرنے والی جگہ ہے، تو خرچ کرنے والی جگہ یا ضروری جگہ جس کے اوپر آپ خرچ کرتے ہیں، وہ اس میں آپ اگر خرچ کریں ضرورت سے زائد تو اس کو اسراف کہتے ہیں، اس کو تبذیر نہیں کہتے۔ زائد ضرورت خرچ کرنا، چاہے وہ جائز کاموں پر زائد ضرورت خرچ کرنا اسراف ہے، اور ناجائز کاموں پر خرچ کرنا، بے جا کاموں پر خرچ کرنا وہ تبذیر ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے اس میں۔ لہٰذا آپ کے سوال میں ٹیکنیکل غلطی یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کیا انفاق فی سبیل اللہ بھی تبذیر میں آئے گا؟ تبذیر میں تو قطعاً نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تبذیر تو ہوتا ہی بے جا خرچ کرنا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ ہے بجا خرچ کرنا اور ٹھیک جگہ پہ خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اب جو سوال آپ کا ٹیکنیکلی درست کر لیا جائے تو اس میں یہ کہ کیا وہ اسراف میں آئے گا؟ زائد ضرورت خرچ کر دینا، اگر کوئی آدمی جو ہے وہ 100 روپیہ دینے کے بجائے اپنے پلے 500 اور سارا کا سارا دے دے، تو کیا یہ اسراف میں آئے گا؟ یہ ہے سوال اصل میں۔ اس کے بارے میں ہر شخص کا معیار اپنا ہے کہ کیا انفاق فی سبیل اللہ میں بھی کوئی اسراف ہے، اور لوگ یہ سوچ سکتے ہیں، اور لگتا یوں کہ صحابہ کرام بھی سوچتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کا جو وظیفہ آتا تھا، اس وظیفے کو سارے کو خرچ کر دیتے تھے ایک ہی دن میں، یعنی یوں ہی آیا سارا خرچ کر دیا۔ تو ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کے بھیجا کہ لا خیر فی الاسراف، کہ سب کچھ خرچ کر دینا یا اسراف کر دینا، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں بھلائی نہیں ہے کہ تم سارا کچھ خرچ کر دیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے جواب میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی 3 لفظوں کو الٹ کے فقرہ بنا کے ان کا جواب دے دیا۔ انہوں نے لکھا تھا لا خیر فی الاسراف، تو انہوں نے اس کا جواب دیا لا اسراف فی الخیر، کہ خیر کے کاموں میں کوئی چیز زائد ضرورت نہیں ہوتی، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ خیر کے کاموں میں دے رہے ہیں۔ اور پھر ہمیں یہ صحابہ کرام کے اسوہ سے معلوم ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز کے بعد یوں ہی سلام پھیرا، جلدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو تشریف لے گئے، لوگوں کے کندھے پھلانگتے ہوئے یوں جلدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ حیران ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ واپس تشریف لا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تو تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک چھوٹی سی ٹکڑی سونے کی گھر پڑی رہ گئی تھی جس کو میں صدقہ نہیں کر سکا تھا، تو اس کا خیال مجھے نماز میں آیا، اور مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں وہ پڑی رہ جائے اور میری موت واقع ہو جائے، اور اس لیے میں جلدی سے گیا ہوں، اب میں اس کو صدقہ کر کے آ گیا ہوں، اب مجھے اطمینان۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ بتاتا ہے کہ لا اسراف فی الخیر، خیر کے کاموں میں انفاق فی سبیل اللہ میں کوئی اسراف نہیں ہوتا، ہر چیز بھی دے دی جائے۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جیش الاسرہ کے موقع پر جو دیا کہ سارا گھر کا سامان لے آئے، ہر چیز ہی لے آئے۔ ما بقیت لأہلک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اللہ اکبر۔ یہاں مقدار کا معاملہ نہیں ہے، یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ مقدار کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ وہی جو پہلے میں عرض کر رہا تھا، نیت کی بات ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کس نیت سے کر رہے ہیں۔ مقدار کی بات ہوتی نا تو اس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ صدقہ کر کے آگے نکل گئے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں
ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کسی موقع پر میں صدیق اکبر رضی اللہ سے آگے بڑھ جاؤں. یہ ہر معاملے مجھ سے آگے بڑھ جاتے تھے. تو جیش الاسرا کے موقع پر جب چندہ دینے کا موقع آیا تو میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے آیا, اور اس خیال سے لے آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں, تو وہ آج کیسے مجھ سے آگے بڑھیں گے, آج تو میں بڑھ جاؤں. تو یہ اس خیال سے وہ لے آئے, آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا سارا ہی لے آئے, جو تھا ہر چیز ہی لے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما ابقیت لاہلک, صدیق اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا ابقیت لہم اللہ و رسولہ, میں ان کے لیے اللہ کا رسول, اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا ہے, بس وہی کافی ہے, یعنی کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا. تو یہ ایک ایسا عمل تھا کہ چاہے ان کا صدقہ تھوڑا تھا مقدار میں, تو یہاں مقدار کا معاملہ نہیں ہے, نیت کا معاملہ ہے, لیکن جو کچھ تھا انہوں نے دے دیا. تو جب جو کچھ دے دیا تو پھر آگے کون بڑھا؟ آگے مقدار والے نہیں بڑھے, آگے صدیق اکبر ہی بڑھے. اور ابو داؤد شریف کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول موجود ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے اس دن سمجھ لیا لا اسبقہ ابدا, میں کبھی بھی صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ مسابقت, یہ مقابلہ دین کے کاموں میں اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور آپ یہ کہیں کہ اس میں بھی ہم کہیں کہ یہ کوئی چیز زائدہ ضرورت ہے, تو انفاق فی سبیل اللہ میں آپ سب کچھ بھی اللہ کے راستے میں دے دیں تو انشاءاللہ اس میں خیر ہی خیر ہے, اور اس میں خیر کے معاملے میں کوئی اسراف نہیں ہوتا. واللہ اعلم بالصواب.